إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون کبریائی بڑھائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، بے شمار لاتعداد درود اور سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا آج یہ پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ آیت کریمہ میں نے سورہ آل عمران کی ایک تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو تقوی ہے، یہ جو اللہ کا ڈر ہے، یہ پوری کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کوئی بھی کام کرنے لگا ہے، اس کام کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا یا ناراض ہو جائے گا۔ پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری زندگی انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بالخصوص دین کے معاملے میں انسان کو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جب انسان یہ بات کہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ دین ہے، جو میں بول رہا ہوں
یہ اللہ کا دین ہے. جو عمل مجھ سے سرزد ہو رہا ہے یہ دین ہے اللہ کا. انسان کو بہت زیادہ اس بارے میں ڈرنا چاہیے کہ جو بات کہہ رہا ہے اگر تو واقعی وہ اللہ کا دین ہے اور اس کو دین سمجھ کے کام کر رہا ہے تو پھر تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کا دین نہیں، یہ دانستہ طور پر یا اس کو علم نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین ہے حالانکہ وہ اللہ کا دین نہیں، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو میری زبان سے میرے عمل سے اللہ کی ذات پر کوئی جھوٹ نہ باندھا جا رہا ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہیں میری طرف سے جھوٹ نہ باندھا جا رہا. آپ اگر میری بات کو کھلے دل سے توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اپنی اور تمام بھائیوں کی خیر خواہی کے لیے اور ایک فریضہ منصبی، یہ جو اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے نا منبر و محراب کی، اس کا ایک منصب ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھتے ہوئے فریضہ منصبی سمجھتے ہوئے ایک بنیادی اور اہم مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں تمام بھائیوں سے کہ کوئی میرا بھائی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے ہی متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، خاص کر مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم سب کے لیے وہ بات ہے، میرے سمیت سب کے لیے، کوئی فرد واحد نشانہ نہیں. اس کی طرح کو کام سب کے لیے بات ہے، اور سب سے پہلے اس نصیحت کا مستحق میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، پھر آپ سب بھائیوں. لیکن شرط یہ ہے کہ سارے کا سارا یہ جو عنوان آپ کے سامنے ذکر ہوگا اس کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ غور سے سنیں. میں نے کہا دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے. جس عمل کو ہم دین کہہ رہے ہیں واقعی وہ اس دین کا حصہ ہے جو اللہ کے نزدیک دین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو یہ پیغام دے دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے اوپر میں نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور بطور دین تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر دیا. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی تلاش میں نکلتا ہے تو یاد رکھیں وہ دین اس سے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا. ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ، سبب اور سامان دین اسلام ہے. تو دین اسلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتلایا ہے، اس آیت کی تفسیر جو بیان کی، فرمایا لوگوں ترکت فیکم امرین،
میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بھائیو یہ دین ہے۔ آپ ہر خطبہ میں کہا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ اور اس اللہ کی بات کی تشریح اور توضیح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو چیزوں میں، دو صورتوں میں ہمیں دین مکمل دے دی، اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ النحل میں، سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کریں گے۔ اس ذکر سے مراد اللہ کا قرآن اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، آپ کی وضاحت اور آپ کی تشریح۔ سورہ النحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے یہ قرآن، ہم نے یہ دین، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا، وانزلنا الیک الذکر، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اتارا، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں، اس کی وضاحت کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ یعنی آسمان سے قرآن اتارا اور جو اس کی وضاحت ہے نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ آپ کی بتلائی ہوئی وضاحت، آپ کی بتلائی ہوئی توضیح، تشریح جو ہے وہ دین ہے، اور ایسا ہوتا رہا۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی سورۃ الانعام میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد ظلم نہیں کیا، وہ ظلم نہیں کرتے، ایسے ہی لوگ امن والے ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب صحابہ کرام کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، حالانکہ وہ خالص عربی تھے، خالص عربی زبان جانتے تھے، اور قرآن بھی عربی میں آیا۔ آ کر کے عرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں اس کی تفسیر موجود ہے اس آیت کی، کہ اللہ کے نبی ہم میں سے تو ہر بندہ ظلم کر لیتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اس سے مراد انسان سے سرزد ہونے والی عام غلطیاں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ عرض کی کہ ہم میں سے تو ہر بندہ یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب ان کو سمجھ نہ آئی تو پھر اس کی توضیح و تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا میرے صحابہ اس سے مراد تو، اس ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کو ذکر کرتے ہوئے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان لایا اس کے بعد اس نے شرک نہیں کیا، باقی گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، جس نے شرک نہیں کیا اس نے، اب اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے واضح ایک مثال اور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تیمم کا تذکرہ کیا کہ پانی نہ ملنے کے بعد اگر پانی میسر نہ ہو
تو آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو تیمم کرنا ہے۔ تیمم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ آیت سن رکھی تھی کہ اگر تم جنبی ہو، تمہیں وضو کی حاجت ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا۔ اب مجھ پر غسل واجب ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ طریقہ کیا ہے اس کا۔ یہ تو معلوم تھا کہ تیمم کرنا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ طریقہ کار کیا ہے اس کا، اور تھا بھی میں دور سفر میں تھا۔ پھر میں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ کام کیا کہ میں زمین پر لیٹ گیا اور الٹ پلٹ ہونے لگا۔ اس میں الفاظ ہے فَتَمَرَّغْتُ، اس طرح لیٹا کہ میں نے سمجھا کہ میرے سارے کے سارے وجود پر مٹی لگ گئی۔ پھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا، پانی بھی نہیں تھا، تو میں نے تیمم کا حکم تو سن رکھا تھا، طریقہ نہیں آتا تھا، میں نے اپنی طرف سے یہ کام کیا، میں نے صحیح کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار اتنا ہی کافی تھا کہ زمین مٹی پر ہاتھ مارتے، اس کو جھاڑ کے پھونک مار کے ایک دفعہ چہرے پر پھیر لیتے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پچھلی ہتھیلی پر اور بائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ والے پچھلے حصے پر یوں ہاتھ گھما دیتے۔ تو یہی غسل تھا، یہی طریقہ وضو تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اب یہ توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو بھائیو یہ ہمارے لیے دین نہ، ٹھیک ہے؟ تو دین ہے قرآن کا نام اور اس کی توضیح و تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام۔ جب بھی کوئی بات کہیں کہ یہ بات دین ہے تو اس کے لیے پہلے یہ غور ضرور کر لیں کہ یہ اللہ کے قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر نہیں تو میں کہہ رہا ہوں اور بے دریغ کہہ رہا ہوں، میری زبان پہ جو بات آئے میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، اور بے دریغ کہہ رہا ہوں، میں بے دھڑک کہہ رہا ہوں، میں مجھے ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بات اللہ کا فرمان نہ ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو، آپ کی سنت نہ ہو، میں نے اپنی طرف سے یا کسی کی سنی سنائی بات ہی کہہ دی ہو، تو پھر کس انجام تک میں پہنچنے والا ہوں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دوسرا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کہہ دے، اس کو دین کے طور پر پیش کر دے۔ محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں دین سیکھا جاتا ہے ایسے لوگوں سے جن کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ رمضان پیغام کے حوالہ سے آپ میڈیا کا کوئی چینل کھول لیں، بھائیوں کمائی کا ذریعہ ہے، کوئی کس طرح سے کما رہا ہے، کوئی کس طرح سے کما رہا ہے۔ اچھا، دین سکھا رہے ہیں کون؟ جو قرآن و سنت کے فرامین کو صرف ظاہری طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھ کے لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ دین سیکھنے سے ملتا ہے، دین کیا ہے؟ سیکھنے سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سید المحدثین کا لقب پاتے ہیں ایسے نہیں پاتے، انہوں نے دین کو سیکھا۔ ایک قرآن کریم کی آیت آئی، جب تک اس کا صحیح مفہوم سامنے نہیں آیا عمل کیسے کیا انہوں نے؟ پہلے اس کے مفہوم کو سمجھا۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو حوالہ دینے سے پہلے ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے نا
کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا، علت کیا ہے، کیوں یہ آیت نازل ہوئی، موقع کیا تھا۔ جب ہم بحث کریں نا دین کے دلائل پر، تو دلائل پر بحث کرتے ہوئے ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا اس آیت کا شان نزول کیا۔ اچھا، اس موقع پر یہ آیت اتری تھی، جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم کیسے ختم کیا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ بچے ہیں، یہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، آپ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، بیٹا آرام سے بیٹھا رہو۔ آپ نے یہ جو فرمان جاری کیا ہے یہ کیوں کیا؟ ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے بات کر رہا ہوں، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا اور ہم حکم لگا دیتے ہیں۔ ایک بات کی صرف وضاحت سن لیں کہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، کیا ہر بات ہی حدیث ہوتی ہے؟ ہر بات کو حدیث کہا جا سکتا ہے؟ حدیث کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، حدیث ہوتی کیا ہے، یہ لغت میں کیا ہے، اصطلاح میں کیا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، ذرا توجہ کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے حدیث۔ عربی میں حدیث بات کو کہتے ہیں، ہم اس کا اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ بات، جو انسان اپنے زبان سے لفظ بولتا ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جب اس کو ہم لغوی معنی میں لیں گے تو اس کا مطلب جو بھی انسان بات کر رہا ہے اس کی وہ بات کیا ہے؟ حدیث ہے۔ آپ بات کرتے ہیں وہ بھی حدیث ہے، میں کرتا ہوں وہ بھی حدیث ہے۔ لیکن ہم جب کوئی دین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں اور اس کو حدیث کہتے ہیں، کیا وہ بھی وہی ہوتی ہے؟ وہ حدیث عام لغوی نہیں ہوتی، اس سے مراد یعنی تشریعی اور اصطلاحی حدیث ہوتی ہے، اور وہ حدیث اس کی تعریف دیکھیں نا۔ ہم میں سے کتنے سارے آبا میرے سمیت آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، میں کھڑا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ حدیث رسول ہے۔ ہم میں سے کسی کو پتا کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نہیں پتا نا بھائیو۔ جب ہم اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ بات، وہ قول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ادا کیا، اور وہ عمل، وہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اور حدیث کی تعریف میں تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا قول یا ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی نے کیا یا بولا اور آپ نے اس کو سنا اور اس پر آپ نے انکار نہیں کیا، اس کو رد نہیں کیا، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی یا اس کی تصدیق کر دی۔ یہ تینوں چیزیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ ہے، اس حدیث سے مراد ان تین چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے، فرمان ہے، یا آپ نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے، یا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کی موجودگی میں کوئی ایسا کام کسی صحابی یا صحابیہ نے کیا کہ آپ نے وہ دیکھا یا سنا تو آپ نے اس پر انکار نہیں کیا بلکہ خاموش رہے۔ اس کی تینوں چیزوں کی دلیل ایک ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قول سے بھی، عمل سے بھی اور تقریر سے بھی۔ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت کا پڑھنا، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا رکعتین قبل المغرب، کہ لوگوں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو۔
یہ حدیث ہے اور قولی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے ادا کیا ہوا فرمان ہے، قولی حدیث۔ ایک ہے فعلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا خود کی، تو آپ کے عمل سے بھی جب ثابت ہو گئے یہ فعلی حدیث، یہ عملی آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہی ہے، کنا نصلی رکعتین قبل المغرب ولم یأمرنا ولم ینہانا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، آپ ہمیں حکم دیتے بھی نہیں تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کا حکم بھی موجود ہے کہ پڑھنے کا، اور آپ کا عمل بھی ثابت ہے، اور آپ کی موجودگی میں صحابہ جب پڑھتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، اس تیسری قسم کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم کہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ دکھانا پڑے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کی تقریر ہے، حدیث کی کس قسم میں یہ بات موجود ہے۔ بھائیو، حدیث ایک پورا فن ہے، علوم حدیث کو سیکھنا، اصول حدیث کو سیکھنا ایک پورا فن ہے۔ ہم حدیث کے بارے میں جانتے کچھ نہیں، حکم لگا رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، حکم لگا رہے ہیں۔ کہاں سے پتہ کیا میں نے؟ گوگل سے، موبائل سے، کسی سے سنا، کسی انسان سے، حکم لگا دیا۔ یہ کام علماء بھی کرتے ہیں، جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے کرنے میں اور ہمارے کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہم اس علم سے نابلد ہیں۔ اچھا، حدیث کا علم کو اتنا ہی آسان تھا، یعنی اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جو کام محدثین کرام نے کیا وہ کام تو ہم کبھی کر بھی نہیں سکتے۔ کبھی اساتذہ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو اس فن میں ماہر ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، حدیث کے صحت کو بھی جانتے ہیں، اس کے ذوق کو بھی جانتے ہیں، حدیث کے راویوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک، امام ترمذی تک، امام ابو داؤد تک بیان کرنے میں 5 واسطے آتے ہیں بالفرض۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے اپنے استاد کا ذکر کیا، ان کے استاد نے اپنے استاد کا ذکر کیا، ان کے استاد نے اپنے استاد کا ذکر کیا، ان کے استاد نے اپنے استاد کا ذکر کیا، انہوں نے صحابی کا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سلسلہ ہے نا، اس کو سند کہتے ہیں۔ اب یہ 5 یا 6 افراد صحابی سے نیچے یہ جو بیان ہوئے ہیں نا، ان کی مکمل تحقیق، مکمل جانچ پڑتال، یہ کون ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، کہاں سے علم حاصل کیا، اس کے استاد کتنے ہیں، اس کے شاگرد کتنے ہیں، اس نے کتابیں کتنی لکھی ہیں، اس کی زندگی میں معاملات کیسے ہیں، دھوکہ تو نہیں کرتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ جناب اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہے، اس کا حافظہ درست ہے۔ یہ ساری باتیں ایک آدمی کے بارے میں محدثین نے پہلے پڑھا، پہلے اس کو دیکھا، تحقیق کی، جانچ پڑتال کی، پھر اس کو اپنی سند میں لے کے آئے۔ میں کہوں میرے پردادا نے ایسی بات کہی تھی، ان کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ میں نے تو اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا، میں نے اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا، حوالہ دے رہا ہوں میں اپنے پردادا کا، ٹھیک ہے؟ تو میری بات کی صداقت کتنی ہوگی؟ بھائی، ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ جنہوں نے حکم لگائے نا
ایسے نہیں لگا دیے. اسماء الرجال کا جو علم ہے نا، اسماء الرجال کا علم، آپ کو ایک کتاب بتاؤں، ایک کتاب سیر اعلام النبلاء، عربی خط میں ہے یہ نا جی، اور 50 سے زیادہ جلدیں اس کی بن جاتی ہیں ایک کتاب کی. اس میں لکھا کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے خدمات سر انجام دی، احادیث کو محفوظ کیا، ان کے لیے خدمت سر انجام دی، اپنی زندگی وقف کی، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. اور وہ بھی لوگ لکھے ہوئے ہیں اس میں ان کے حالات کی زندگی لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جناب اپنی طرف سے باتیں گھر کے دین میں داخل کر دی اور منسوخ کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سب کا لکھا ہوا ہے. اچھا، لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اے پڑھنے والے پڑھ، یہ بھی روایت کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن یہ جھوٹا ہے. اور دوسری طرف وہ بھی ہے جو بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اپنی بات میں سچا ہے، کہ اس کی سند درست ہے، اس کی سند غلط ہے. یہ کام محدثین نے کیا. ہم نے کبھی استاد کے سامنے تلمس و اختیار کیا نہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کیا پتہ چلے گا کہ محکم آیات کیا ہیں، متشابہات کیا ہیں، اصولی مسائل کیا ہیں؟ عقیدے کے معاملے میں کوئی تساہل اختیار نہیں کیا جا سکتا. فروعی مسائل ہوتے ہیں، اس میں وسعت بھی ہوتی ہے. تو محترم بھائیوں، پڑھیں، دین کو سیکھیں. جو بات آپ کے علم میں نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیں اگر تمہیں علم نہیں ہے. ایسے لوگوں سے سیکھ لیں جو اس فن میں ماہر ہیں، ان سے پوچھ لیں، پوچھ کے پھر بات کریں، تحقیق کریں. اور تحقیق کا میدان اتنا وسیع ہے، اس میں سے ہر ایک جتنے بھی کوشش کرتا ہے اپنی کوشش کے مطابق ضرور پا لے گا. حیران ہو کہ دنیاوی بڑے بڑے علوم، یہ زراعت کے متعلق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں، آپ زراعت کا علم لے لیں، اس میں اس کے جو ماہرین ہیں وہ تحقیقات کرتے ہیں، اس میں پوری تحقیق ہوتی ہے، اور نیچے تک کا جو ذمہ دار ہے نا، وہ اپنی فصل کی حفاظت کے لیے، اپنے فصل کی بھلائی کے لیے وہ پوری کی پوری تحقیق میں لگا ہوتا ہے، پوچھتا ہے اور ان کے ماہرین سے ملتا ہے، جا کے پوچھتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ دوائی ڈال رہا ہوں، یہ کھاد ڈال رہا ہوں، ایسے پانی لگا رہا ہوں، یہ ترتیب کر رہا ہوں، اس سے میری فصل اچھی ہوگی یا نقصان ہوگا. یہ ساری تحقیقات کر رہا ہے. بھلا دین ہی اتنا مظلوم تھا کہ دین پر عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ بس جیسے میں نے میرا دل مانا کہ کیسے پڑھنی ہے، جیسے مجھے کسی نے بتلا دیا، اس کے بارے میں تحقیق، روزہ رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، سحری کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. جب کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دینی ہے تو اتنی مثلا 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہے، سونے میں 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، اسی طرح چاندی ہے تو 52 تولے چاندی ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہے. یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ شریعت میں، قرآن و سنت میں. اور اس بارے میں ہم تحقیق نہیں کرتے، ان کے ماہر لوگوں سے ہم پوچھتے نہیں ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے بالخصوص دین کے معاملے میں بات کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ بات نہ کریں بات، دین کو سیکھیں، دین کا علم حاصل کریں اور اساتذہ سے پڑھیں. جو بات پڑھائی جاتی ہے، جو سکھائی جاتی ہے، اس کی تہ تک جائیں. جنہوں نے سیکھا ہے نا، تو میں حوالہ دے رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا، وہ حدیث کے ماہر کیسے ہوئے؟ سب سے زیادہ حدیثیں تھوڑے وقت میں کیسے یاد کر لی، کیسے کچھ؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل شاگردی میں تھے، مسلسل شاگردی میں تھے. امام شافعی رحمہ اللہ، آپ اندازہ کریں، ماں نے بھیج دیا پڑھنے کے لیے مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس. بہت بڑے حدیث کے امام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے محافظ تھے، مدینہ کے امام تھے.
امام شافعی اپنے گھر سے پڑھنے چلے گئے اور کتنا عرصہ وہاں پڑھتے رہے؟ 1 2 3 4 5 10 15 16 سال تک امام شافعی امام مالک کے پاس حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ 16 سال تک حدیث کا، قرآن کا علم حاصل کرتے رہے، دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ ایک ایسے استاد کے پاس پڑھا کہ جو مدینہ طیبہ کا سب سے بڑا اس وقت موجود استاد اور امام ہے، جو حدیث کا معلم ہے۔ ان سے 16 سال تک حدیث کا، دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ 16 سال بعد کہا اللہ میرے استاد محترم، 16 سال کا طویل عرصہ گزر چکا، اب مجھے آپ کی اجازت اور رخصت دیں تو میں گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر کے حالات اور خبر گیری کرنا چاہتا ہوں۔ 16 سال بعد اس میں کتنا جناب ان کا وہ تعلق ہوگا، کتنی ان کی محنت ہوگی، کتنا ان کا شوق ہوگا حدیث کو سیکھنے کا، دین کو سیکھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اے شافعی تو چلا جا گھر اور جو کوئی تو نے سیکھنا تھا وہ میں نے تمہیں سکھا دیا، اب جا کے وہاں کام کرو، آگے شدید پیدا کر، دین کا پرچار کر، دین کو سکھا۔ اور انہوں نے دین کی جو خدمت کی نا، وہ دین کے بارے میں مخلص تھے۔ ہم مخلص نہیں، اب اپنی مرضی کی بات ڈھونڈنا چاہتے ہیں بیچ میں سے، دین بھی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں، وہ مخلص تھے۔ 16 سال بعد جب شافعی پہنچے نا، پہلے انہوں نے خط بھیجا تھا اپنی ماں کے نام کہ میں واپس آ رہا ہوں اپنے گھر، اور بتلا دیا کہ فلاں دن پہنچوں گا، یہ میرا سفر ہے۔ تو ماں نے بڑے انتظامات کر رکھے تھے، لوگوں کو جمع کر رکھا تھا کہ میرا بیٹا 16 سال بعد جو آ رہا ہے نا، وہ کوئی دنیاوی ڈگری لے کر نہیں آ رہا، وہ اللہ کے دین کی ڈگری لے کر آ رہا ہے، 16 سال کی ایک نچوڑ اور محنت لے کر آ رہا ہے۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ گھر پہنچے اپنے گاؤں میں، تو استاد جی نے نا جاتے ہوئے ایک گھوڑا دیا تھا سواری کے لیے، تحفہ دیا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے۔ ایک تو تحفہ دیا تھا گھوڑا، اور ساتھ میں کچھ سامان تھا جو ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ استاد کا دیا ہوا تحفہ گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے سامنے رکھا، اور پھر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے گھر چلے گئے۔ وہ ماں جو بڑی انتظار میں تھی، شدت کا انتظار تھا، وہ انتظار کر رہی تھی میرا بیٹا دین کا علم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے اور سامنے سامان بھی دنیا میں رکھا ہوا ہے، تو سارے لوگ تو ملے تھے امام شافعی کو، لیکن ان کی ماں نے سلام نہیں کیا تھا، وہ ان کے ساتھ ملی نہیں۔ کہا ماں کیوں ناراض ہو؟ کہا اس لیے ناراض ہوں کہ تمہیں میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو دنیا کا مال لے کے آ گیا، تو دنیا کا مال لے کے آ گیا، تو گھوڑے پر سوار ہو کے آیا، یہ سامان زر لے کے آیا، میں نے تجھے یہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اماں میرے استاد محترم نے مجھے یہ تحفے کے طور پر دیا کہ راستہ کا سفر ہے، کٹھن ہے، آپ اس پر سواری کر لینا، اور یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ میں اس لیے لے کے آیا ہوں، ورنہ میں دین سیکھنے گیا تھا، میں علم حاصل کرنے گیا تھا۔ تو ماں نے کہا اچھا ایسا ہے، سلام تب لوں گی جب یہ سارے کا سارا یہی لوگوں میں تقسیم کر دینا، گھر جائے گا تو صرف آپ نے اللہ کے دین کو لے کر جانا ہے۔ وہ دین میں مخلص تھے، اس لیے انہوں نے کام کیا کہ پھر جناب بڑے بڑے محدثین شاگرد پیدا کیے۔ تو بھائیو حدیث کے علم سے ہمیں اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کر رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کو جناب محفوظ کر رہا تھا، اس نے کتنی قربانیاں دی ہم جانتے نہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے علاقے میں، شام کے علاقے میں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے کہ مدینے سے ایک آدمی گیا دمشق، اور بڑا دور دراز کا سفر کر کے گیا۔ جو لوگ اس راستے کو جانتے ہیں وہ بتلا سکتے ہیں کہ کتنا یہ طویل سفر ہے۔ یہ سفر کر کے جانے والا دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے جو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مجھے کسی واسطے سے پتا چلا، میں نے چاہا کہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے، اپنی سند کو اچھا بنانے کے لیے، اور میں اس تحقیق میں نکلا ہوں، مدینہ سے دمشق کا سفر کیا ہے، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے آیا ہوں کہ واقعی تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا؟ ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر پیدل کر دیا کرتے تھے جن کو دین کی اہمیت کا پتا تھا۔ اچھا، جتنا یہ دین محفوظ ہے، ہم کہتے ہیں ایک سوال اور اس کا جواب ہے، یہ قرآن کریم اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم اللہ نے 23 سال میں اتارا، اور احادیث نبویہ کا ذخیرہ بھی وہی ہے جو 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ قرآن کریم مجلد شکل میں ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی شکل میں ہمارے پاس اب ہے نا، جب اتر رہا تھا تو ایسے نہیں اترا، یک بار نہیں اترا، 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑا کر کے اترا۔ جبریل امین آتے، اللہ رب العزت پڑھتا، جبریل امین سنتے، جبریل امین من وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ پر تلاوت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ پاک اس کو محفوظ کر دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر صحابہ کرام کو پڑھاتے، سمجھاتے، سکھاتے، اور صحابہ کرام اپنے سینوں میں محفوظ کرتے۔ اور کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جس کے پاس کوئی قلم تھی، کوئی دوات تھی، کوئی کاغذ تھا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا تھا، کوئی کھجور کے پتے تھے، جو چیز ان کو ملی، کوئی پتھر ملا، کوئی ہڈی ملی، اس کے اوپر انہوں نے وہ آیات لکھ دی۔ یہی حدیث کا طریقہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے، صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے، اس کو محفوظ کر لیتے، اس کو یاد کر لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا تو موطا کے اندر 70 قاری شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ خلیفہ وقت ہیں، 70 قاری اب شہید ہو گئے، اگر اس طرح یہ جہاد کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور قربائے کرام کی شہادت ہوتی رہتی ہے تو کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کروانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو کتابی شکل میں 7 قراتوں پر 7 نسخوں پر جمع کروایا تھا، اور کن کی ڈیوٹی لگائی تھی؟ خود لکھ دیا تھا؟ نہیں، خود نے لکھا تھا، انہوں نے ایک پوری کی پوری ایک ٹیم ترتیب دی، اور اس ٹیم کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے، اور قرائے کرام جو حفاظ تھے مکمل قرآن کے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ پوری کی پوری ٹیم مل کے اس قرآن کریم کو جمع کریں جہاں جہاں سے آپ کو ملتا ہے، اور انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، حضرت زید بن ثابت کی جناب سربراہی میں قرآن کریم کو جمع کیا۔ ایسے ہی اسی طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نسخہ تھا جس میں دیت کے مسائل لکھے ہوئے تھے، جس میں قضایا یعنی عدالتوں کے فیصلوں کے مسائل لکھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نسخہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں درج تھی، محفوظ بھی، دل میں بھی کیا، سینے میں محفوظ کیا، لکھا بھی ہوا تھا۔ یہ خط و کتابت کا سلسلہ، اسی طرح سے یہ دین، پھر وہ قرآن کریم بھی آگے مجلد شکل میں ترتیب ہو گیا، احادیث کو بھی جمع کر دیا گیا۔ یہ صحابہ سے معاملات تابعین کی طرف منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا۔ یاد رکھ لیں، فتنے بھی مقابلے میں اسی طرح کھڑے ہیں، باطل بھی حق کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ بھی اپنا زور لگا رہا ہے کہ اس دین کے اصل چہرے کو مسخ کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو جھوٹے لوگوں کے جھوٹ کو نکھار کے الگ کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سچے دین کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے۔ دین محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور یہ دین قرآن و سنت قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ لیکن کمی کہاں ہے؟ وہ ہمارے سیکھنے میں، ہم نے سیکھا ہے۔ کوشش کریں جو دین کی بات کریں اس کو سیکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔